دو قسم کے ایک جنت میں جائیں گے ایک دوزخ. تین قسم. ہاں 3 قسم کے ہوں گے، 2 قسم کے نہیں. 2 قسم کا تو ہم کو پتہ ہے نا کہ ایک جنت والے ہیں ایک دوزخ والے ہیں. حیدر بھائی وہ دروازہ بند کر. ایک تیسرے بھی ہیں جو نہ جنت والے ہیں نہ دوزخ والے ہیں، بلکہ وہ جنت میں بھیجیں گے اور دوزخ میں بھی بھیجیں گے. مقربون شہداء، جن کا اپنا کوئی نامہ مال نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسروں کے نامہ مال پر گواہ ہوں گے. جس کو وہ پاس کریں گے وہ پاس، اور جس کو وہ فیل کریں گے وہ فیل. لہذا ان کا ساتھ بڑا ضروری ہے، ان کے ساتھ ہو جائیں. عملہ والے تر تر جاندے غافل ہوتے کھاندے، ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جی نہ دے. کامل پیر جو ہے یہ تیسرا گروہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات ہوئی تھی کہ پہلے بتایا گیا تھا آپ بھائیوں کو کہ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے نا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ عبادت نہیں ہے. کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے. ہم عبادت کریں یا نہ کریں وہ اللہ ہی ہے. ہماری عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اس کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑنا. ہمیں جو اس نے پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کی وجہ سے پیدا کیا ہے. ہم جو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لے کر پھر رہے ہیں، ساری مخلوقات سے ہم افضل ہو گئے کسی وجہ سے ہوئے، عبادت کی وجہ سے نہیں ہوئے. تو وہ مقصد جو تھا وہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا قرب ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ والے بن جانا، یہ ہمارا مقصد ہے. تو اس کا پھر ساری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور نتیجہ یہ تھا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. ایک شہداء مقرب جو اللہ کے قریبی ہیں، جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، جو اللہ تک پہنچے ہیں، جو اللہ تک پہنچنے کے راستے جانتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لیں، ان کی کشتی میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے. دوسرا یہ تھا کہ یا تو آپ پھر خود ولی بن جائیں، اور خود ولی بننا بھی ناممکن نہیں ہے. یہ بس یہ ہم سنتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ ولی ہونا بڑی کوئی افضل چیز ہے اور ہر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. ہر کوئی ولی ہو سکتا ہے. یہ تو بلکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی اسپیسیفک کوالیفیکیشن رکھی نہیں ہے. کوئی معذور ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ریڈی والا ہے، سارا ہر کوئی ولی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص کرائیٹیریا نہیں ہے، ہر کوئی ولی ہو سکتا ہے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ولی کی کیا نشانیاں بیان کی. ولی کون ہوتا ہے، ہم کس کو ولی کہہ سکتے ہیں. ہر کوئی یہ تو نہیں نا کہ جو 5 ٹائم نماز پڑھتا اور بیٹھا ہوا ہے، شاید کوئی اپنی موج میں بیٹھا ہوا، ہم اس کو ولی کہہ دیں. کچھ خاص نشانیاں اللہ نے قرآن پاک میں ولی کی بیان کی ہیں. وہ کون سی ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ولی کی پہلی نشانی ہے. پھر فرمایا الذین آمنوا، یہ دوسری نشانی ہے. پھر فرمایا وکانوا یتقون، اور یہ تیسری نشانی ہے. پھر فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ 4 نشانیاں. چوتھی یہ ہے. 4 نشانیاں، ان کو ہم تفصیل سے ذرا ڈسکس کریں گے. کہ پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ والا ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتا. خوف کس چیز کا جی؟ اپنے مستقبل کا اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، کل قیامت کے دن میرا کیا حساب کتاب ہوگا، یا دنیا میں لینے کے یہ جو میرے بچے ہیں ان کی شادی کیسے ہوگی، میری جاب چلی گئی تو مجھے کیا بنے گا، میرے کیا ساتھ کیا معاملات ہوں گے. تو انہیں یہ خوف نہیں ہوتا، کوئی مستقبل کا اسے خوف نہیں ہوتا. اللہ والا ہے، پھر اسے کیا خوف ہو. اور نہ ہی اسے کوئی غم ہوتا ہے، اپنے ماضی کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا. تو اسے نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے. نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے. یہ اللہ والے کی پہلی علامت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ والا کون ہے، جسے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. نہ اسے مستقبل کا کوئی خوف
کوئی فکر اور نہ ہی ماضی کا کوئی پچھتاوا. یہ پہلی نشانی اللہ والے کی. دوسری اللہ نے بیان فرمائی اللہ زینا آمانو، وہ ایمان والا ہوتا ہے. اب ہمارا جو دین ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے جس کو میں نے آپ کے لیے چن لیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، کہ وہ کیا ہے، وہ اسلام ہے. لیکن آگے اسلام جو ہے نا، اس کے آگے 3 درجے ہیں. ہمارا دین جو ہے دین اسلام، اس کے 3 درجے ہیں: درجہ اسلام، درجہ ایمان اور درجہ احسان. یہ سارا قرآن پاک میں بیان ہے. تو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ درجہ اسلام والا نہیں ہوتا، وہ درجہ ایمان والا ہوتا ہے. اسلام میں جو ہے نا ساری عبادات کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسمانی عبادات ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، اس کے علاوہ دیگر جو ہم پر فرائض ہیں سارے جسم کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں. جبکہ درجہ ایمان میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ معاملات رہتے ہیں، عبادات رہتی ہیں، لیکن ساتھ میں پھر دل کا تعلق بھی آ جاتا ہے. مطلب انسان کے لیے سب سے جو افضل عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ وہ عبادت ہے جو کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس عبادت کا حکم دیا وہ ذکر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی سب سے پہلے جس عبادت کا حکم دیا وہ اللہ کا ذکر تھا. تو درجہ اسلام میں ذکر کیا ہے، وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ درجہ ایمان میں جو ذکر ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم ذکر قلب کہتے ہیں. تو ولی کی کیا نشانی ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے، اسلام والا نہیں، درجہ ایمان والا ہوتا ہے. دین ہمارا اسلام ہے، اس میں آگے جو درجہ ایمان ہے نا اس میں ہوتا ہے ولی جو ہے. پہلی نشانی کیا ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتا ہے. دوسری نشانی کیا ہے، وہ درجہ ایمان والا ہوتا ہے، درجہ اسلام والا نہیں. یا دوسرے لفظوں میں اسی کے پاس ذکر قلب ہوتا ہے. اور تیسری نشانی کیا ہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ متقی ہوتا ہے. تقوی، اللہ کا وہ تقوی اختیار کرتا ہے. اب تقوی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے نا، یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. کیا مطلب اللہ سے ڈرنا؟ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، نہیں. تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں، مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. جس طرح بندہ درجہ اسلام میں ہوتا ہے، پھر ایمان میں، پھر احسان میں ترقی کرتا ہے نا، اس طرح تقوی کے بھی مختلف درجات ہیں. تقوی کے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے انسان کو گناہ کرتا ہے نا تو اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. لیکن جب وہ آگے ترقی کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف سفر کرتا ہے، تو پھر اسے سزا کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ پھر اسے اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. اور پھر جب اس سے آگے بھی مزید وہ ترقی کرتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں بات ہوتی، پھر یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو مجھے اللہ سے حیا آئے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں. صرف خوف خدا یا ڈرنا یہ صرف تقوی نہیں ہوتا. آپ اس کو عام سی سادہ سی مثال میں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہو، وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہو تو وہ اپنے باپ کے سامنے وہ غلط حرکت نہیں کرے گا. مثال کے طور پر کوئی سگریٹ ہی پیتا ہو تو وہ اپنے باپ کے سامنے نہیں پیے گا. کیوں؟ اسے ڈر ہوگا میری لتریشن ہو جائے گی، مجھے مارے گا باپ، ڈر ہوگا. لیکن تھوڑا سا وہ بڑا ہوا ہے، اپنے باپ کا قد جتنا اس کا قد ہو گیا ہے، تو اب اس کو باپ سے ڈر تو نہیں ہوگا، لیکن اب وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے باپ کی ناراضگی کا خوف ہوگا. اب مار کا ڈر نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو یہ ہوگا یار میرا باپ ناراض ہوگا. مزید آگے چلے جائیں، تیسری سٹیج میں کیا ہوگا، اس کو اب ناراضگی کا خوف نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ یار بڑی یہ شرمندگی والی بات ہے میرے باپ کے لیے کہ کسی کے حوالے سے بھی اگر پتہ چلے کہ تیرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے تو یہ میرے باپ کے لیے بڑی شرمندگی والی بات ہے. تو یہی تقوی کے درجات ہوتے ہیں کہ بندے کو پہلے رب کا ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ غلط کام نہیں کرتا. لیکن جب وہ آگے ترقی کرتا ہے تقوی کی طرف، اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور پھر جب مزید ترقی ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ. اس وجہ سے وہ غلط کام نہیں کرتا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ والا جو ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ ساری سٹیجوں سے گزرتا ہے یا ایک سٹیج پر نہیں رہتا. تو پہلے کیا تھی کہ وہ
اللہ والا جو ہے نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. دوسری نشانی کیا؟ وہ ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اعمال کا تعلق جسم کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسری کیا؟ وہ متقی ہوتا ہے، تقویٰ کے درجات میں وہ ترقی کرتا ہے. چوتھی نشانی کیا فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ وہ جو اللہ والا ہے اس کے پاس بشارت ہوتی ہے، اس کے پاس خوشخبری ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وہ جو اللہ والا ہے اس کو دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی جاتی ہے. اب وہ کیا خوشخبری ہوتی ہے؟ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اگر آپ کو کوئی لگے کہ اللہ والا ہے اور اس سے آپ پوچھیں کہ حضرت جی آپ کے پاس کوئی بشارت ہے، کوئی خوشخبری ہے، تو وہ اللہ والا آپ کو بتا دے گا کہ واقعی میں اللہ والا ہوں یا نہیں ہوں. اب وہ بشارت کیا ہے، خوشخبری کیا ہے جو اس کو سنائی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. قالو یعنی کہ زبان سے اللہ 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 کرنا، کہ وہ لوگ جو زبان سے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں. ثم استقاموا، ثم پھر مطلب کچھ عرصے کے بعد. عربی میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فا اور ایک ثم. فا ہوتا ہے کہ فوراً بعد، اور ثم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد. پھر کچھ عرصے کے بعد استقاموا، اس کو استقامت مل جاتی ہے. اب یہ استقامت کیا چیز ہے؟ اردو میں ہم نے سنا تو ہوگا لفظ استقامت. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اس کا معنی کیا ہے؟ دائمی طور پر، ہمیشگی. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل بندہ اس کو دائمی طور پر کرنے لگ پڑے، ہمیشہ کے لیے کرنے لگ پڑے، اس کو ہم استقامت کہیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایک دن 8 نمازیں پڑھ لیتا ہے، تمام فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، ساتھ میں نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اگلے دن ہی وہ اس کی فرض نمازیں بھی پوری نہیں ہوتے، تو ہم اس کو مستقیم نہیں کہیں گے، استقامت والا نہیں کہیں گے. اس کے برعکس سے ایک بندہ ہے وہ روز 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو استقامت حاصل ہے، وہ مستقیم ہے. تو کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ 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 کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو استقامت نصیب ہوگی. مطلب کہ وہ ہمیشہ اللہ 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 کرنے لگ پڑے. لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے بندے کے لیے ہمیشہ دائمی طور پر اللہ اللہ کرنا. اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب آپ یہ دیکھیں ذکر جو بھی ہم نے کیا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے کہ دین اسلام کا مزاج اور حسن یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن دائمی طور پر ہو. وہ اللہ کو پسند ہے. تھوڑا عمل کریں لیکن روز کے روز کرتے رہیں، یہ پسند ہے. اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں کثرت کا تقاضا کیا گیا ہو سوائے ذکر کے. اللہ نے خود فرمایا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو تو کثرت سے کرو. باقی ساری عبادت میں ٹھیک ہے تھوڑا چلے گا، لیکن ذکر جو ہے وہ تھوڑا نہیں چلے گا. اس میں ہم سے جو مطالبہ ہے وہ ہے ہی کثرت کا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو تو کثرت سے کرو، تھوڑا نہیں چلے گا. تو اب یہ دیکھیں کہ 2 چیزیں، ایک قلیل ایک کثیر. قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ. تو زیادہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے ہمارے پاس، اس میں پانی ہے. اگر آدھا پانی ہو تو ہم اس کو زیادہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. آدھے سے کم ہو اس کو زیادہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. آدھے سے زیادہ ہو تو پھر اس کو ہم کثیر کہہ سکتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں گے دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. دن رات میں ملا کر 24 گھنٹے. اگر ہم کو 10 گھنٹے ذکر کریں تو اس کو کثیر کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. 11 گھنٹے نہیں کہہ سکتے. 12 گھنٹے نہیں. 13 ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ کثرت ہے. تو اللہ نے کیا مطالبہ کیا کہ ذکر کثیر کرو، کثرت سے کرو. مطلب کم از کم 13 گھنٹے تو کرو نا. لیکن کیا 13 گھنٹے ممکن ہے ہمارے لیے ذکر کرنا؟ انسان کے لیے 13 گھنٹے ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس نے اپنے معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، کام بھی کرنے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، دیگر جو ہیں انہوں نے اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں، کام کرنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، گپ شپ کرنی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے، سارے معاملات ہیں. تو 13 گھنٹے ذکر کرنا بندے سے زبان سے ممکن نہیں ہے. لیکن بندے کا جو ہے جسم کا ایک حصہ ہے جس سے یہ ذکر کرنا ممکن ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ ایسا حصہ ہے جو کہ ہر ٹائم جاگتا رہتا ہے، اگر وہ سو جائے تو بندہ سو جاتا ہے پھر۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ دل سے یہ ممکن ہے، کیوں؟ جب دل ذکر کرتا ہے تو پھر آپ چاہے گپ شپ کر رہے ہیں، آپ اپنے معاملات میں مصروف ہیں، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ لگے رہیں، وہ ذکر کرتا رہے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ بے شک وہ لوگ جو زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں استقامت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر وہ لگاتار ذکر ہوتا ہے، پھر وہ ذکر کثیر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر کثیر یعنی کہ ان کا دل ذکر کرنے لگ پڑتا ہے، جس کو ہم ذکر قلب کہتے ہیں، اور پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ آپ سو جائیں، آپ جو مرضی کر رہے ہو، وہ ذکر جاری رہے گا، وہ اللہ اللہ کرتے ہی رہے گا۔ تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ ثم استقاموا، جب یہ کنڈیشن ہو جائے گی، جب ذکر قلب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر فرشتے اتریں گے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی آخرت نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ یہ جب ذکر قلب کا ابتدائی سٹیج آتی ہے نا، تو اس میں جو فرشتے بندے پر اترتے ہیں نا، وہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اسے ملائکہ حفیظ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، ہر لوٹنے والے کے لیے حفیظ ہے، ملائکہ حفیظ۔ وہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں گناہوں سے، تمام معاملات سے۔ یہ ذکر قلب کی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ملائکۃ البشرا آتے ہیں بندے پر، جب یہ ذکر دائمی ہو جاتا ہے نا، ذکر قلب، ملائکۃ البشرا آتے ہیں، بشارت دینے والے، وہ جو ولی کو بشارت دینے، لہم البشرا، کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے، وہ پھر فرشتے آتے ہیں۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تو نے نہ کوئی خوف رکھنا ہے اور نہ ہی تو نے کوئی غم رکھنا ہے۔ کیوں؟ تو اللہ والا ہو گیا نا، اب تجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہونا چاہیے۔ پھر کیا؟ وہ اب شیرو، اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ وہ جو بشارت کا ذکر تھا نا پہلے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، وہ آ کے بشارت دے رہے ہیں، وہ اب شیرو، اور وہ اس کو بشارت دیتے ہیں بالجنہ۔ یہ وہ جنت نہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، نہیں، وہ تو 7 جنتیں علیحدہ ہیں۔ وہ تو کوئی بھی مسلمان ہے نا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ